الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 53 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 58 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے، وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں اور پھر عرش پر استوا فرمایا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخاطب کوئی بات فرمائی ہے کہ بے شک ہمارا رب، ہمارا مالک جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ نے اپنا ایک طرح کا تعارف یہاں پہ بیان کیا کہ اللہ وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کیونکہ جب ہم ہوش میں آئے، اپنے ہوش سنبھالے، تو یہ آسمان زمین ہم سے پہلے سے موجود تھے۔ تو یعنی کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے دماغ کے اندر، جو لوگ اور فکر کرتے ہیں کہ یہ چیز کیسے ہوگی، کہاں سے آ گئی، کس نے بنا دی۔ تو جس نے بھی یہ پیدا کیا، جس نے بھی تخلیق کیا، بنایا، وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف فرما رہا ہے کہ یہ جس چیز نے پیدا کیا وہی اللہ، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ فرمایا کہ یہ چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر استوا فرمایا۔ اب یہ استوا العرش کا معاملہ جو ہے ہمارے ہاں بڑا جو ہے زیر بحث رہتا ہے، کہ لوگ اس کے اوپر بڑی بحث کرتے ہیں۔ کہ کئی لوگ اس کا ترجمہ اس طرح کر دیتے ہیں کہ عرش پر جا بیٹھا، عرش پر مقیم ہوا، عرش پر استوا فرمایا۔ مختلف قسم کے کئی مترجمین نے ترجمہ بھی کیے ہیں، اور اس کے اوپر کئی بحث مباحثے بھی ہمارے ہاں جو پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں لفظ ہیں، استوا بھی اور عرش بھی، یہ دونوں الفاظ جو ہیں قابل غور ہیں، یعنی کہ ذو معنی قسم کے الفاظ ہیں، کہ بظاہر اس کے معنی، استوا کے معنی اس طریقے سے کئی لوگوں نے مختلف انداز سے کیا ہے۔ لیکن ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں کہ یہ استوا کا لفظ قرآن پاک میں مختلف انداز میں استعمال ہوا ہے، تقریباً کم و بیش 12 مقامات پہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ۔ تو ان مقامات کا جو مطالعہ کریں گے تو ہمیں اس کا استعمال سمجھ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کس طریقے سے استعمال کیا ہے۔ بالخصوص اس کے میں آپ کو 2-3 حوالے دے دیتا ہوں، ان کو ہم ضرور کھولیں، خود قرآن پاک کھول کے اس کا مطالعہ کریں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے استعمال کیا اس لفظ کو۔ ایک سورہ بقرہ ہے، سورۃ نمبر 2، اس کی آیت نمبر 29 ہے، اور دوسرا مقام ہے سورہ القصص، سورۃ نمبر 28، اس کی آیت نمبر 24 ہے، اور تیسرا مقام سورہ الفتح ہے، سورۃ نمبر 48 اور آیت نمبر 29۔ ان مقامات کو ہم کھولیں اور خود پڑھیں، دیکھیں تو اس طریقے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ استوا کا لفظ جو ہے ایک طریقے سے متوجہ ہونا، یا اس طریقے سے قائم ہونا، انسان جیسے الرٹ ہو جانا، بالکل اپنے ٹاپ پوزیشن پہ، اس طرح انسان کوئی مستحکم ہو کے اپنی پوزیشن سنبھال لیتا ہے، اپنی ڈیوٹی پہ ہائی الرٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنی جسے کہتے ہیں ٹاپ پوزیشن پہ انسان پہنچ کے کوئی الرٹ ہو، بالکل کسی کام کے لیے تیار جس طریقے سے انسان ہوتا ہے، اس طریقے کا مفہوم اس کے اندر کچھ پایا جاتا ہے۔ اور عرش کا بھی اس طریقے سے مفہوم ایک تو تخت کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن عرش کا لفظ ناؤن کے علاوہ ایک ورب کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے، جو کہ بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس چیز کو بلندی کی طرف جانا، یا کوئی ٹاپ پوزیشن جو ہوتی ہے اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے یہ۔ تو استوا عرش کا اگر ہم قرآن کی آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کا مفہوم سمجھیں، تو عرش کے لیے میں آپ کو چند آیات کے حوالے دے دیتا ہوں کہ ان پہ غور کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی۔ ایک تو سورہ الاعراف کی سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 136 ہے، اور اس کے بعد دوسرا مقام ہم دیکھیں تو سورہ الانعام کی سورۃ نمبر 6 اور آیت نمبر 141 ہے۔ تو یہیں پہ ہم ان کا مطالعہ کریں ان آیات کا، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ بلندی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے۔ عرش تو یعنی کہ تخت بھی جو ہوتا ہے، بادشاہ کا تخت بھی، وہ بھی اس کی بلندی کی عظمت کی علامت ہوتا ہے۔ تو استوا علی العرش کا جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے ان چیزوں کا مطالعہ کرنے کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹاپ پوزیشن پہ جا کے اپنی پوزیشن کو سنبھالا، مستحکم کیا، جیسے کوئی بادشاہ یا کوئی بھی ایک بڑا جو ہوتا ہے بالکل اپنے ہائیسٹ کمانڈ کی پوزیشن کے اوپر جس وقت جاتا ہے، تو اس پوزیشن کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دے رہا ہے، نہ کہ کسی تخت پہ بیٹھنے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اصل جو کچھ میری سمجھ میں آ رہا ہے میں اپنے مطابق بیان کر رہا ہوں، باقی ہر شخص اپنا طور پر مطالعہ کرے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی اپنی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دن میں، اور اس کے بعد اپنے ٹاپ پوزیشن پہ جو اس کی ہائی کمانڈ پوزیشن تھی، جہاں سے سب چیزوں کو کمانڈ کرنا تھا، چیزوں کو لے کے چلنا تھا، اس پوزیشن پہ اپنے آپ کو اس نے مستحکم کیا، اس پوزیشن پہ یعنی کہ اب ہر چیز کو وہ
کنٹرول کرے گا، ہر چیز اس کے حکم سے ورک کرے گی، ہر چیز کو بنایا، تخلیق کیا، اپنی اپنی پوزیشن دی، اور اس کے بعد اس کا یعنی کہ جہاں سے آرڈر جاری ہونا تھا، سارے چیزوں کو ایکٹیو کرنا تھا، اس پوزیشن اپنے آپ کو لایا کہ تمام چیزوں کو اب ایکٹیو کیا جائے، ان کو استعمال کیا جائے، جس مقاصد کے لیے بنائی گئی ہیں، ان مقاصد کو اب چلایا جائے، آگے نظام کو چلایا جائے۔ اگر میں کو یخشی اللیل النہار یطلب حسیسا، اس نے رات کو دن کے اوپر لپیٹتا ہے، جو کہ اس کو تیزی کے ساتھ آ لیتی ہے، یعنی کہ رات و دن کا نظام جو چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو چلایا۔ پھر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور یہ سورج، چاند، ستارے، تمام چیزیں اس کے امر، اس کے حکم سے مسخر ہیں، ایک بندھے ہوئے اس کے حکم کے اندر، کہ ذرا برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ لہ الخلق والامر، یاد رکھو کہ تخلیق بھی، خلق بھی اسی کا ہے، اور امر بھی اسی کا ہے۔ یعنی اس سے پہلے اب دو چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، آسمان و زمین کی تخلیق کا پہلے تذکرہ کیا، اور پھر سورج، چاند، ستاروں سب کا امر کا کیا کہ سب اس کے امر کے اندر جو ہے وہ مسخر ہیں۔ تو فرمایا خلق بھی اسی کا ہے اور امر بھی اسی کا ہے، دونوں چیزیں اسی کی ہیں، یعنی کہ تمام چیزیں پیدا بھی اس نے کی ہیں، اور تمام چیزوں کے اوپر حکم بھی اسی کا ہی چلنا ہے۔ یہ ہمیں یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا جو اختیار دیا ہے، اس کو اپنا اختیار دیا، باقی کسی چیز کو اختیار نہیں ہے، تمام چیزیں اللہ کے امر کے اندر مسخر ہوئی ہیں، اللہ کے حکم سے بغیر وہ ذرا برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اب فرمایا کہ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ذات ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے اس رب کو تم پکارو، اس سے دعا کرو، خوف کے ساتھ بھی، چپ چپاتے بھی، اور تضرع کے ساتھ، گڑ گڑانے کے ساتھ، یعنی کہ پہلے اپنا تعارف کرے گا تمہارا مالک ہے، اس کے بعد ہمارے کرنے کا کیا کام بتایا کہ ہم اپنے مالک سے دعا کریں، اس کو ہم پکاریں اپنے ہر وقت کے اندر، تضرع کے ساتھ، ایک گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، اور خفیہ آہستہ بھی، چھپ کر کے بھی، کسی کو نہ پتا ہو ہمارے رب کا رابطہ ہو، خفیہ طور پر۔ انه لا يحب المعتدين، اور حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ حد سے نہیں بڑھنا، اپنی حدود کے اندر رہ کے، جو اللہ نے حدود قائم کی ہیں اس کے اندر رہ کے ہمیں اپنا اللہ سے رابطے کو مضبوط کرنا ہے۔ اب فرمایا کہ بنا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین کو اس کی اصلاح کے بعد اس کے اندر فساد مت برپا کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا، ایک طریقے سے زمین کو ایک سیٹل کر کے ہمیں دیا، اس کے اندر خرابیاں نہ پیدا کریں۔ جس طریقے سے کسی کو کوئی کاروبار سیٹ کر کے دیا جاتا ہے، کوئی معاملہ، کوئی گھر سیٹ کر کے دیا جاتا ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حفاظت کرو، تمہیں بنی بنائی ایک چیز ملی ہے، اس کو خراب نہیں کرنا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ہمیں جو سجا کے، بنا کے، ہر چیز سنوار کے دی ہے، ہمیں کہا گیا اس کے اندر فساد مت برپا کرو، اس کے ٹھیک ٹھاک ہو جانے کے بعد وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، پھر اسی کو پکارو، اسی سے دعا کرو، خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی، یعنی کہ اس کا ڈر بھی ہونا چاہیے کہ ہماری کہیں پکڑ نہ ہو جائے، ہم کوئی نافرمانی نہ کر رہے ہوں، اور ایک طمع، ایک امید بھی ہونی چاہیے کہ جو ہم مانگ رہے ہوں ہمیں ملے گا۔ یہ دونوں چیزیں ہماری دعا کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ پھر میں کہنا رحمۃ اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو ہے وہ احسان کرنے والوں کے بالکل قریب ہے۔ اور فرمایا کہ وہو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، وہی وہ ذات ہے جو پھر ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو اس کی رحمت کی خوشخبریاں لے کر کے آتی ہیں، کہ انسان جب خشک سالی کا جو دور ہوتا ہے، انسان وہ بارش کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو جو ہوائیں آتی ہیں، ٹھنڈک اس کے اندر ہوتی ہے، ایک اس کے اندر خوشخبری بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کرے کہ وہی وہ بھیج رہا ہے، تم نے اسی سے مانگنا ہے، اسی سے پکارنا ہے، وہی بھیجے گا تم پر رحمت کی بارشیں بھی، ہوائیں بھی۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، یہاں تک کہ وہ جو بھاری بادل لے کے آ جاتی ہیں، پھر اس کو ہم برساتے ہیں اس مردہ شہر کے اوپر، فأنزلنا به ماء، اس میں سے پانی برستا ہے، پھر فأخرجنا به من كل الثمرات، ہر قسم کے پھل ہم اس میں سے نکالتے ہیں، كذلك نخرج الموتى، اسی طریقے سے مردوں کو بھی نکالیں گے۔ یعنی جس طرح زمین مردہ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر پانی پڑتا ہے تو ایسے وہ زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح جب سب مردہ ہوئے ہوئے ہوں گے لوگ، تو اسی طریقے کا کوئی اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا کہ وہ مردے بھی جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے، جس طرح مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے پھل فروٹ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح کہہ رہے ہیں مردے کو بھی اسی طرح نکالیں گے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نظام ایسے بنائے ہیں جو ہمارے آخرت کو یاد کرواتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے، اس طریقے سے ہم بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہ نظام بھی اس طریقے سے چلے گا۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے اس کی نباتات، اس کے سبزہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ والذی خبث، جو خبیث ناپاک زمین ہوتی ہے، ناپاک جگہ ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، اس سے کچھ نہیں نکلتا ہے مگر بیکار چیز جو کسی کام کا نہ ہو۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، جو شکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم اسی طرح آیات اپنی پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ یعنی اس بات میں کیا سمجھ آیا ہمیں کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے اس کا رزلٹ بھی اچھا نکلتا ہے، تو جب زمین ہی خراب ہو اس کا رزلٹ بھی وہ نہیں نکلتا۔
تو یہاں ہم اپنے دل کو دیکھیں، اپنی ذات کو دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گے، اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار رکھیں گے، اپنے آپ کو طیب بنا کر رکھیں گے، تو ہمارا رزلٹ بھی اچھا نکلے گا، ہمارے اوپر چیز اثر انداز بھی اچھی ہوگی، ہم اللہ کی آیات بھی پڑھیں گے تو ہم پر اچھا اثر ہوگا، ہم اس سے اچھا رزلٹ لیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو خراب کر رکھا ہوگا، اپنی خراب عادتیں اپنے اندر رکھی ہوئی ہوں گی، تو ہمارے اوپر اثر بھی وہ خراب ہی ہوگا، وہ رزلٹ نہیں نکلے گا جو کہ نکلنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے ہمیں نشانیاں سمجھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔